وفا وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره من الله تعالى. اور جو عبارت ابھی میں نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی بات کہی ہے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے وہ شرک سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا ایمان صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے، دنیا کی کسی شے پر نہیں. تو لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اور یہ بات ہم نے گزشتہ میں بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وہ اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی. نہ ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے جیسے یہود و نصارہ نے کیا کہ کوئی کہہ رہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں. کوئی ملائکہ کو اولاد قرار دیتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں شریک قرار دیتا ہے، کوئی تثلیث کا قائل ہے. ہم نے تفسیر میں بتایا تھا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی رد فرمایا ہے. تو آمنت باللہ کا مطلب یہی ہے کہ آدمی شرک نہ کرے. اگر وہ شرک کر رہا ہے تو آمنت باللہ کہاں ہے؟ اللہ پر ایمان تو تبھی ہوگا جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کی خدائی میں اور اس کی جو صفات ہیں ان میں بھی. جس طرح ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ممنوع ہے، ایسے ہی اس کی صفات میں بھی شریک ٹھہرانا. بھئی پوری کائنات کا نظام کا چلانے والا اللہ ہے. جو کچھ بھی خیر و شر ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. دنیا کی کوئی چیز کسی چیز کو اس میں دخل نہیں ہوا کرتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اللہ پر اعتماد اور اعتقاد کی بجائے اشیاء پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں. وہ کیا؟ مثلا اب دیوالی آ رہی ہے نا، میرے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی آ رہا کہ جی دیوالی آ رہی ہے، اب ایسا جادو ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا. اللہ کے بندو، اگر انسان کا یہ اعتقاد ہے بن جائے گا تو اسی کا نام تو شرک ہے. کسی چیز میں کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا دے یا نفع پہنچا دے؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور ساری دنیا مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو نفع ہی پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. ساری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ اس کو نفع پہنچانا نہ چاہے بلکہ نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو نقصان ہی پہنچے گا، نفع نہیں پہنچ سکتا. یہ پتہ نہیں کیا بلا ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہو گئی ہے کہ جب دیوالی آتی ہے آپ کو تعجب ہوگا، مچھلی بازار میں چلے جاؤ مچھلیاں خرید رہے کہ صاحب کانٹے چھت پہ ڈال دو تو جادو نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے گا، کانٹوں میں کیا رکھا ہے؟ تو یہ اسی کا نام تو شرک ہے کہ ہم نے اشیاء کے اندر تاثیر سمجھ لی ہے. تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، کوئی چیز نہیں. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو.
کہ چیزوں میں جو تاثیر پیدا ہو رہی ہے، دوائی سے جو صحت مل رہی ہے، وہ اللہ کے حکم سے. دوائی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دے، آپ کو صحت دے دے. اللہ نے اس میں شفا رکھی تو شفا ملے گی. بعض مرتبہ ایسا مرض آدمی کو لاحق ہو گیا کہ جس کو دنیا کی ساری طاقت اگر مل جائے تو وہ بھی اس کو صحیح نہیں کر سکتی ہے. آج ہی کی بات ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے کوئی عجیب بیماری نکلی ہے، ایک انجیکشن لگا اس کے 56 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن. آج کی بات بتا رہا ہوں میں. یہ وہ بتا رہا تھا کہ 10 کروڑ روپے خرچ ہو چکے. تو چاہے تم 50 کروڑ خرچ کر دو، اللہ اگر نہ چاہے تو شفا دے سکتی ہے دنیا مل کر، دنیا شفا نہیں دے سکتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اشیاء کے اندر جو ہے وہ تاثیر ہے. اگر اشیاء میں تاثیر ہوتی، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے زہر کی شیشی کو پی لیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. مارنے والی ذات تو اللہ کی ہے، موت و حیات اللہ کے قبضہ اور قدرت میں ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اس کو میں نے کھا لیا تو وہ کیا ہے، ہلاک ہو جائے گا. تو اشیاء میں تاثیر نہیں، اللہ نے اس چیز کے اندر تاثیر پیدا کر دی ہے تو ہے، ورنہ نہیں. تو اس لیے یہ بات بالکل ذہن سے نکال دو کہ جب دیوالی آتی ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے، اس پر جنات آ جاتے ہیں، اس پر فلانا ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، سب بیکار کی باتیں ہیں، سب فضول باتیں ہیں. یہ اعتقاد کی کمزوری کی بات ہے، یہ اعتقاد کی کمزوری کی بات ہے کہ ایسا ہوا کرتا ہے. جب آپ کا ایمان کامل ہوگا اور کامل اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ایک عجیب تماشا بنا لیا کہ صاحب کچھ دے دو، کچھ چراغ جلانے کے لیے دے دو، کچھ ہمیں تعویذ دے دو تاکہ اثرات وہ نہ ہو. ارے تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں تم پر جو ہے ان امور کی وجہ سے تم پر سحر ہو جائے گا، تم پر کچھ اور ہو جائے گا. جب اعتماد اور اعتقاد اسی پر ہوگا تو اسی کا نام تو شرک ہے. لا تشرک باللہ کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. جب شافی اللہ ہے تو کسی اور چیز کو کیوں سمجھ رہا ہے؟ حقیقت یہ دوستو، ہم تو نام کے مسلمان ہیں. کیا یہ حقیقت ہمارے دلوں میں اتری ہوئی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے؟ یہ حقیقت ہمارے دلوں میں اتری ہوئی ہے یا صرف لفظ ہم لفظ بول رہے ہیں؟ یہ الفاظ ہماری زبان پر ہے، یہ بات حقیقتاً دل کے اندر اتری ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حقیقتاً یہ بات دل میں اتری ہوئی ہوتی تو یہ جملہ نہ کہتا، یہ سب کچھ نہ کرتا پھرتا. یہ جو سب کچھ کرتا پھر رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بات کا یقین تمہارے دل میں نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. ایک شخص نے اپنا واقعہ خود بتایا کہ ان کے سر میں مسے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ فلاں پیر پہ جا کے نمک اور جھاڑو رکھاؤ، تمہارے یہ جو ہے مسے ختم ہو جائے گے. فلاں پیر پہ، ان کی قبر پہ جا کے، کوئی مشہور ہوں گے بزرگ، کہ وہاں جا کر کے نمک اور جھاڑو رکھ دو تمہارے مسے ختم ہو جائیں گے. ایسے تجربہ ہے، لوگ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، یہ تو شرک ہے. کہنے لگے میں جب صبح کو اٹھا اور نہانے کے لیے گیا اور نہا کے جب میں غسل خانے سے نکلا تو ایک بھی مسا میرے سر میں نہیں تھا. دیکھا، اللہ نے دکھلا دیا کہ یہ اعتقاد جب اس درجے ہوگا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی
جو تم چاہو گے وہ ملے گا پھر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ بھی تو انسان ہی تھے، یا وہ کوئی اور شے تھے؟ انسان ہی تو تھے، لیکن ان کا اعتماد اور ان کا یقین اس درجے کامل تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جا رہے ہیں، قافلہ آپ کے ساتھ ہے صحابہ کا، اور سمندر میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا، اور وہ سمندر جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس کی گہرائی بھی بہت، اور نکل گئے۔ اللہ پر اعتماد تھا ان کو، یقین اللہ کی ذات پر، پورا سمندر کو پار کر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے سمندر کو ہم نے پار کر لیا، لیکن ہمارے گھوڑوں کو جو سم ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بھیگے تھے۔ یہ ہے اعتقاد، اسے کہتے ہیں اعتماد۔ یقین یہ ہے، اس درجے یقین کہ سمندر بھی راستہ بنا دے۔ حضرت نافع تابعی ہے رحمہ اللہ، جب ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں جاتے ہیں تاتاریوں سے جنگ کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے قافلے کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا کہ ہم اپنا پڑاؤ یہاں ڈالیں گے۔ جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا اس جگہ شیر، چیتا، زہریلے جانور، پھاڑ کھانے والے درندے اور پرندے وہاں پر رہتے ہیں، لیکن یقین دیکھیے قافلے میں جو آپ کے ہمراہ تھے انہوں نے کہا بھی کہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں ہر موذی جانور رہتا ہے۔ کہا کہ ہاں میں نے اسی جگہ کا انتخاب کیا۔ کھڑے ہوئے اس جنگل میں، تاریخ میں ہے جملے آج بھی لکھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے اس مقام پر اور اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ ایک جنگل کے رہنے والے چرند اور پرندوں اور درندوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا واسطہ دیتے ہیں، اور واسطہ دے کر یہ کہتے ہیں اس جگہ کو پر قیام کے لیے ہم نے منتخب کر لیا ہے، یہاں ٹھہرنے کے لیے ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے، ہم تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ تم اس جگہ کو خالی کر دو، اور اس اعلان کے بعد اگر کوئی جانور یہاں پر نظر آیا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ لکھا ہے تاریخ میں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد سانپ اپنے سپولیوں کو لے کر، ہاتھی اپنے بچوں کو لے کر، شیر اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے سب آنے واحد میں اس پورے جنگل کو خالی کر دیا۔ وہ تاتاری قوم جن سے لڑنے کے لیے صحابہ اور تابعین کی یہ جماعت گئی ہوئی تھی، انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اچھا ان کی زبان میں یہ تاثیر ہے کہ جانور بھی ان کا کہنا مان رہا ہے، اور پورے جنگل کو جو ہے وہ خالی کر دیا، بغیر لڑے ملک ان کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ ہے یقین۔ یقین اس چیز کا نام ہے، یعنی انہیں اعتماد تھا اور یقین تھا کہ جس جگہ کا انتخاب ہم نے اپنے قیام کے لیے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اللہ ان جانوروں کو یہاں سے نکال دے گا۔ نکل گئے؟ ہے ہمارا یقین ایسا؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر جاتے ہیں، اور وہ جو بادشاہ تھا جس کے نام آقا نے خط لکھا، پرویز، خط لے کر گئے۔ تفصیل سے میں نے بارہا سنایا واقعہ۔ تو وہاں جو شاہی آداب تھے ان کو نہیں بجا لائے تھے، تخت کو بوسہ دینا، سجدہ کرنا۔ بادشاہ برہم ہو گیا کہ تمہیں آداب شاہی کا علم نہیں ہے،
کہ نہیں ہمارے آقا نے یہ تعلیم نہیں دی، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا کی تعلیم یہ ہے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، ہم تمہیں سجدہ نہیں کر سکتے، تخت کو بوسہ نہیں دے سکتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مورتی کو جا کے مالا پہنا رہے ہیں، تشقہ لگایا جا رہا ہے، راکھی باندھی جا رہی ہے ہاتھ میں، دیوالی ہوگی تو دیکھو مسلمان اس میں شریک ہوں گے، صحابہ ہے سجدہ نہیں کیا، بھائی چارگی کا ثبوت دے رہے ہیں، بھائی چارگی ہے، یہ بھائی چارگی ہے کہ ایمان تم سے رخصت ہو جائے، اس کا نام بھائی چارگی ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے اتنی مشقتیں اس دین کے لیے اختیار کی ہیں، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بھئی چلو اگر تخت کو بوسہ دے دیتے سجدہ کر لیتے، لیکن نہیں، حالانکہ وہاں بادشاہ اس کا سارا عملہ وہاں موجود ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دین کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، ہم دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ ذرا سی ممبری مل گئی، چیئرمینی مل گئی، ایم ایل اے اور ایم پی بن گئے، راکھی بندوا رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں، وہاں جا کر مورتیوں پر مالائیں چڑھا رہے ہیں، اس کا نام ایمان ہے؟ تمہارا اعتماد اور یقین اللہ پر نہیں ہے۔ ارے بھائی چارگی کا جو درس دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ہیں، آپ سے زیادہ کوئی بھائی چارگی کا درس دینے والا ہے؟ لیکن انہوں نے ایسا درس نہیں دیا کہ ایمان ہی سرے سے جاتا رہے، ماتھا ٹیک رہے جا کر کے۔ آپ سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں، دیکھو ذرا اپنے مسلم سیاسی مقتدی جنہیں کہا جاتا ہے، جو ایمان کا سودا کر کے آ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کیا بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی طرف سے وکالت کر سکتے ہیں؟ جو ایمان کا سودا کر کے آ رہا ہے وہ آپ کے لیے کیا وہاں بول سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ حضرت حذیفہ کو بادشاہ بڑا برہم ہوا، کہا کہ اگر تم قاصد بن کر نہ آتے تمہیں قتل کر دیا جاتا، لیکن اس کو کہتے ہیں یقین اور اس کو کہتے ہیں جرأت۔ وہ اس کے تخت پر چڑھ گئے، تلوار سوتھی اور فرمایا اگر آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہوتا، اسی دربار میں اور ان تمام لوگوں کے سامنے جو تیرے حفاظت پر لگے ہوئے ہیں، انہی کے سامنے تیری گردن کو قلم کر دیتا اگر آقا نے مجھے منع نہ فرمایا ہوتا۔ یہ ہے اعتقاد، یہ ہے جرأت ایمانی، یہ ہے قوت ایمانی، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین۔ کوئی کر سکتا ہے؟ انہیں خوف نہیں، دشمن کا خوف نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے اس کا خوف نہیں ہے، دل پر اس کا خوف طاری نہیں ہے، وہاں حفاظتی دستہ کھڑا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی بادشاہ کے تخت پر چڑھ جانا، تلوار کا سوت لینا، یہ کوئی کم ہی۔ ہم تو اگر کسی ایس پی کے دروازے پر چلے جائیں تو کانپ جاتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ قوت ایمانی دیکھیے ان کی، وہ جرأت ایمانی دیکھیے، ایسی جرأت اپنے اندر پیدا کریے۔ ایمان کا سودا مت کرو، دنیا کے ذرا سے نفع کے خاطر اپنے ایمان کو مت بیچو، اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد رکھو۔ تو اس لیے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیوالی آئے، ہولی آئے، وہ کھیل لیں، اپنا تہوار کھیلیں، لیکن ان کی وجہ سے کہ صاحب ان دنوں میں کوئی گندا عمل کیا جاتا ہے، ارے تو کر رہا ہے، کرنے دو، تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اگر آپ نے یہ یقین کر لیا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کو کوئی دخل نہیں، تو آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ کی ذات پر سے یقین ہی ہٹ گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے، چونکہ اب دیوالی شروع ہونے والی ہے، آنے والی ہے، لوگوں نے یہ سب کام شروع کر دیے ہیں، کوئی پیشگی، یعنی
پچھلے سال کی بات بتاؤں، ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، مچھلی بیچتے ہیں، وہ کہنے لگے صاحب ایسا تو کبھی نہیں ہوا، اتنی مچھلی بکی، اتنی مچھلی بکی، میں سوچا یہ مسلمان اتنی مچھلی لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ دیوالی تھی، انہوں نے مچھلی پکا کر اس کے کانٹے نکال کر اس کو جو ہے چھتوں پر ڈال رکھا، مچھلی کو چھتوں پر ڈال دیا۔ ارے اللہ کے بندو، ہو کیا گیا تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے عقائد میں کتنا بگاڑ آ چکا ہے، تزلزل آ چکا ہے ہمارے اندر۔ تو صحابہ جیسی جرأت اپنے اندر پیدا کرو، ان جیسا قوت ایمان اور قوت عمل ان جیسا اپنے اندر پیدا کرو۔ تو حالات کچھ بھی نہیں، صحابہ کے دور کو اٹھا کر دیکھو، ان پر کیا حالات گزرے۔ تو اس لیے بس آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ آدمی کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے انا مؤمن، انا مسلم، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، یہ لفظ دل کی گہرائیوں میں بھی اترا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی سوچے، غور کرے کہ دل کی گہرائی میں یہ بات اتری ہوئی ہے یا صرف زبانی لفاظی ہے۔ اس کو دل کی گہرائی میں اتارو، اور اس درجے اس یقین اپنے اندر پیدا کر لو، اس درجے یقین پیدا کرو کہ کسی غیر کا تصور ہی دل میں نہ آئے۔ تو چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب، وسیع اللہ صاحب، حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ کہ ایک شخص تھا جو روزانہ آتا تھا حضرت کے پاس اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتا تھا کہ حضرت مجھ پر کسی نے سحر جادو کر دیا ہے۔ بہت پریشان تھا وہ، لیکن مسلسل حضرت کی خدمت میں آتا تھا۔ تو ایک دن آ کر اس نے حضرت سے عرض کیا، حضرت کو جلال آ گیا، چونکہ جلال بہت تھا ان کے اندر، حضرت کو جلال آ گیا اور فرمایا، اسی کو جو شخص تھا اس کو مخاطب کر کے کہا، جو کچھ اس پر سحر وغیرہ ہے دور کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ لکھا کہ وہ اسی وقت صحیح ہو گیا۔ تو دیکھو، نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی جھاڑ پھونک کی، تو یہ چیز پیدا کی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اور دیکھو، یہ یقین رکھو، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، ہر چیز کا ایک وقت متعین اور مقدر ہے، وہ اس وقت پر ہی ہوگی۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ جتن کر لیں، وہ ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے جو اس کا وقت لکھ دیا ہے وہ چیز اسی وقت ہونی ہے نا؟ اب صاحب عامل کے پاس گئے، اللہ نے ایک وقت اس کا متعینہ لکھا تھا اور اس وقت اس کو ہونا تھا، کسی نے تعویذ دے دیا، وہ وقت متعین تو تھا ہی اللہ کی طرف سے، وہ ہو گیا کہ صاحب بڑا اچھا عامل ہے صاحب، بہت، میرا تو بڑا کام بنا دیا صاحب اس نے۔ بھئی کام عامل کیا بنائے گا؟ کام بنانے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ عامل اگر یہ چاہے، غور سے سن لو میری اس بات کو، عامل اگر یہ چاہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اسی کا نام جو ہے، اسی کا نام بد اعتقادی ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے جو عمل کیا ہے، اگر وہ اپنے عمل کو مؤثر بالذات سمجھتا ہے اور خداوند قدوس کو بھی اس سے نکال دے تو دوستو یہ شرک ہے۔ ہم ہیں کہاں؟ ذرا سی چیز ذرا سا اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہوئی، بھئی ٹھیک ہے، عامل ہے، عملیات کر رہا ہے اس نے، وہ تعویذ گنڈے دے رہا ہے، یہ نہ سمجھنا، یہ یقین مت رکھنا کہ یہ
ہمیں جو ہے یہ عامل شفا دے دے گا کہ اللہ نے اس نے یہ تعویذ لکھا، اللہ ان کے ذریعے شفا عطا فرما دے گا۔ خدا، دوسری بات، خداوند قدوس کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ بس جب وہ پیدا کر سکتا ہے صحیح سالم، تو کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اس کو دور نہیں کر سکتا ہے، یہ بھی تو کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس عمل میں تاثیر خداوند قدوس پیدا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز شے ایسی نہیں ہے جو اس میں تاثیر پیدا کر دے اور جو آپ کو جو ہے بلاؤں سے اور مصیبتوں سے نکال دے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں پر یقین مت کرنا، اپنے دل و دماغ سے ان چیزوں کو نکال دینا، اور اعتقاد اور اعتماد صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رہنا۔ خاص طور سے اس بیماری میں ہماری عورتیں بڑی ملوث رہتی ہیں۔ ذرا کچھ ہو گیا، ذرا کچھ ہوا، بس کسی نے کرا دیا، کاروبار باندھ دیا۔ ابے کون باندھ رہا؟ اب کاروبار باندھ دیا میرا، ابے کہیں سے باندھ دیا؟ باندھنے والا اور کھولنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ کوئی کسی کے کام کو نہیں باندھ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ابھی 5-7 روز پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان وہ لے کر کے آئے میرے پاس، کہنے لگے صاحب اسے تو کسی نے بڑا سخت جادو کرا رکھا، پورے جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا اسے فوراً ڈاکٹر کے لے کے جاؤ، میں کہا اسے فوراً ڈاکٹر کے لے کے جاؤ۔ وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا، بیچاروں کو ڈبل نمونیا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس نے انجیکشن لگایا، کچھ دوائی دی۔ صبح کو جو اٹھا کرنے لگا میں 5 دن میں آج سو جاؤں۔ وہ کہاں گیا جادو؟ وہ چبھن کہاں گئی؟ مطلب بلا وجہ کی بات اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر وہ میں کہہ دیتا ہاں بھائی اس پہ بہت بڑا جادو کر رکھا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، کہاں واقعی میں بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ تو اس میں ایسے ہی رہتا ہے، کام ہو گیا بڑا پہنچا ہوا ہے، نہیں ہوا نا کچھ بھی نہیں، حال بیکار ہے، کچھ نہیں۔ تو اس نے دوائی کھائی، بیچارہ وہ صحیح ہو گیا، اب صحیح ہے، نہ کوئی تعویذ دیا میں نے، نہ کچھ دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہے بیماری اور کہہ رہے صاحب اس پہ جادو کر دیا، سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ ابھی جب آدمی کو بخار آئے گا تو وہ تو درد ہوتا ہی ہے جسم میں۔ آج کل جو بخار چل رہا ہے جس طرح کا، وہ تو ہڈیوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ عامل پہ پھر رہا، پتہ نہیں دماغ میں کیا بیٹھ جاتا ہے، ذرا سا کچھ ہوتا، کاروبار چل رہا ذرا سا رک گیا کہ صاحب مولوی صاحب دیکھیو کچھ گڑبڑ کر رہا کوئی۔ ایک صاحب ہے جدے میں رہتے ہیں، بتاؤ ذرا سا کچھ ہوگا انہیں، اگر نزلہ بھی ہو گیا نا تو میرے پاس فون آئے گا کہ ذرا سا دیکھیے گا، چھینک بہت آ رہی ہے۔ بھائی کیا مصیبت ہے، وہ چھینک آ رہی ہے، نزلے کی علامت ہے یہ۔ مطلب ذرا سا بھی کچھ ہوگا فوراً فون آئے گا کہ آج جو ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ڈاکٹر دکھا دے گا۔ مطلب عجیب ایک وہ بنا رکھا بلا وجہ کا۔ اور اسے میں سمجھاتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، تم بلد، تم کہاں رہتے ہو؟ جدہ میں رہتے ہو، عرب کی سرزمین پر رہتے ہو، وہاں تو موحد ہوتے ہیں، وحدانیت میں بڑے پختہ لوگ ہوتے ہیں، اور تم کیسے وہاں رہ رہے اور وہاں کیسے تمہارے یہ تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تمہارے اندر؟ ذرا سا بھی کچھ ہوگا فون کرے گا کہ جی ذرا چیک کر لو کیا ہوگا۔ من کہ ہاں میں اسی لیے بیٹھا ہوں، مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے پھر تو میں چیک کرتا رہوں۔ تو کچھ نہیں، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ یقین کامل آدمی کو رکھنا چاہیے۔ اسی کا نام تھا، جب ایمان میں، یقین میں، ہمارے قوت یقین میں اور قوت ایمان میں کمی آئے گی تو اسی طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے یہ یقین بناؤ اور اپنے ایمان کو، کامل ایمان اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اشیاؤں میں تاثیر کے قائل مت ہو کہ فلاں چیز کھا لی تو ایسا ہو جائے گا، فلاں چیز کھا لی تو ایسا ہو جائے گا، فلاں کام کر لیا تو ایسا۔ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی پر بس یقین رکھو۔ اور جب تمہارا یہ یقین ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، پھر دیکھو کیسے عافیت کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی ہے۔
چیزیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. علاج ایک سنت طریقہ ہے، مسنون ہے علاج بھی، علاج کرا لیا جائے، مگر آدمی ساری توانائی اور ساری ذہنی صلاحیتیں اسی پر لگا دے کہ یہی سب کچھ مجھ پر ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، لہذا عامل ہی کے پاس جائے، ساری صلاحیتیں ادھر لگا دے. یہ سب بیکار کی بات ہے، یہ سب فضول کی بات ہے. بھئی آپ نے دیکھا ہوگا ہارٹ کا ماہر، اس کو بھی ہارٹ ہو گیا، تو اب کیا کہیں گے اس کو؟ حالانکہ وہ خود تو ماہر ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا. تو ماہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہو سکتی، اس کو کبھی بخار نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے بہرحال بیماریاں ہوا کرتی ہیں اور چیزیں بھی، لیکن علاج کو علاج کی حد تک اس پر اعتماد اور یقین مت کرو. اعتماد اور یقین صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رکھو. اعتماد اور یقین. اسی لیے اہل عرب جو ہے یہ تعویذ گنڈے کو جو پہن لیتے ہیں اس کو شرک کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شرک. حالانکہ شرک نہیں ہے، لیکن اب جو تجربہ ہو رہا ہے کہ یہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ضرور ہے کہ وہ اسی پر اعتماد کر لیتا ہے کہ مجھے شفا اسی تعویذ سے ہو گئی. تو ظاہر بات ہے اگر آدمی کا اعتماد اور اعتقاد یہ ہو جائے کہ اس تعویذ نے مجھے شفا دے دی، اس دوا نے مجھے شفا دے دی، اللہ نے شفا نہیں دی، تو ظاہر بات پھر کیا ہے؟ یہ تو شرکی ہے. ایک دوا ہے، دوا کے طریقے پر کرے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس پر یقین، اس پر اعتماد نہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اعتماد اور اعتقاد صرف اور صرف اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. تو آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرا کسی کو. اور اسی طرح آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. تو اگر انسان کا اللہ کی ذات پر اعتماد ہے تو یہ تفسیر میں نے بتائی، یہ ذہن میں رکھیں. وہ ملائکتہ، ملائکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، اس کو جو ہے خالق نہ سمجھ لینا. ملائکہ کو خالق نہ سمجھنا، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. انسان کا یہ خاصہ، تبھی خاصہ کیا ہے، جہاں سے اس کو فائدہ ہوتا نا تو اس کو اپنا خالق سمجھنے لگتا کہ یہ میرا، مجھے شفا دینے والا. جیسے غیروں کے یہاں ہوتا نا، پیپل کے پیڑ میں صاحب اسی کی پوجا شروع کر دی کہ صاحب اس میں جو ہے شکتی ہے. اشیاء کے اندر انہوں نے شکتی مان لی اور سب کچھ پھر اسی کے سامنے ڈنڈوت شروع کر دیا. حالانکہ بیچارہ اس پیڑ میں کیا قوت ہے، وہ کیا تمہیں دے سکتا ہے، کیا تمہاری بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، نہ تمہیں وہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا. تم بلا وجہ اس کو جو ہے خالق بنائے بیٹھے ہو. تو بہرحال میرے بات کا حاصل یہی ہے کہ آپ اعتماد اور اعتقاد صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رکھیں. ہاں، ان تمام چیزوں پر نہیں کہ آج ایسا ہو جائے گا، ہولی آئے گی تو ایسا ہو جائے گا، دیوالی آئے گی تو ایسا ہو جائے گا. ان تمام چیزوں کو دل سے نکال دو. یہ دل میں بیٹھا لو کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، جو کچھ ہوگا، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، کوئی اور نہیں کرتا. غیر کا خیال ہی دل سے نکال دو. دھیان اور توجہ صرف اور صرف آپ کی اللہ کی طرف رہنی چاہیے. رہے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی جو باتیں اس وقت کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے خیر سے مالا مال فرما، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما۔ الہ العالمین کفریات اور شرکیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں یہ یقین جما دے جو کچھ ہوتا ہے وہ تیری ہی طرف سے ہوتا ہے۔ اے اللہ مخلوق میں کوئی قوت نہیں جو کسی کو نفع پہنچا دے یا نقصان پہنچا دے، سب کچھ تیری طرف سے ہوتا ہے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں خدا بند قدوس ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، غیب سے اے اللہ ان کا تکفل فرما۔ رب کریم غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں کو قبرستان بنا دیا گیا، پوری آبادی کو اجاڑ دیا گیا۔ رب کریم کتنی جانیں جا چکی ہیں، اے اللہ جام شہادت نوش فرما چکی ہیں، کتنے بچے اور بچیاں اور بوڑھے اور عورتیں، اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ یقیناً وہ شہید ہیں، شہید مردہ نہیں تیرے نزدیک زندہ ہے۔ اے اللہ تو ان کو وہاں کی بہاریں عطا فرما، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ خدا بند قدوس ظالم کو اے اللہ تو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ظلم کی انتہا ہو گئی، خدا بند قدوس ان کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اسلام پر سب کو جما دیجیے، اے اللہ اسلام پر جما دیجیے۔ باطل ہواؤں اور فضاؤں اور اے اللہ باطل عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما، ان سازشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ رب کریم دل تو آپ ہی کے قبضے میں ہے، اے اللہ آپ جب چاہیں جدھر چاہیں اے اللہ کسی کے قلب کو پھیر سکتے ہیں۔ خدا بند قدوس ان دشمنوں کے دلوں کو اے اللہ ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما دیجیے، اسلام کی محبت پیدا فرما دے، مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں میں انڈیل دے۔ اے اللہ نفرتوں کو ان کے دلوں سے پاک کر دیجئے، اور ان کو اس مقدر میں اگر ان کا اسلام ہے تو ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، اور اگر مقدر میں نہیں ورنہ انہیں چھانٹ چھانٹ کر ہلاک فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کی عافیت سے ہم سب کی کو مالا مال فرما۔ جتنے حاضرین ہیں دلوں میں جو جائز مقاصد ہیں آپ علیم اور خبیر ہیں، ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ رب کریم ہر ایک کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرما لے، بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ان تمام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی قبور کو اے الہ العالمین رحمت سے ڈھانپ لیجیے۔ اے اللہ اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ابھی ہمارے مدرسے کے مولانا سلمان صاحب ان کے والد عبد القیوم صاحب کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، جتنے مومنین دنیا سے جا چکے ان تمام کو اے اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔